الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ استغفار کے بھی کلمات پڑھ لیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بار بار اس کی فضیلت بتاتا رہا ہوں، آج بھی بتا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کے ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ آج کا عنوان آپ نے دیکھا ہے، آج کا عنوان امید ہے، یا اس کو انگلش میں کہیں تو ہوپ ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کئی مرحلوں سے گزرتا ہے، اور کبھی اس کے لیے خوشی کے موقع آتے ہیں، کبھی غم، کبھی تنگی آتی ہے، کبھی فراخی آتی ہے، کبھی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی راحت کے وہ موقع آتے ہیں، اور کبھی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اتنے غم کہ اس سے باہر نکلنے کی کوئی راہ اس کو نظر نہیں آتی، تو تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، اور اپنے طور سے اس کا علاج تلاش کرنے کی کبھی کوشش کرتا ہے، جس میں وہ غلط راہ پہ بھی نکل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ کرنے سے یہ میرا غم غلط ہو جائے گا، غم بھلانے کے لیے پینے کی بات کرتے ہیں لوگ۔ ہم جو آپ کو بات بتا رہے ہیں، میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں۔ امید جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔
اور اسلام امید کا مذہب ہے. چاہے جیسی مشکل ہو، چاہے جیسا غم ہو، چاہے جیسی بیماری ہو، چاہے جیسی ناکامی ہو، چاہے جیسی تنگ دستی ہو، چاہے جتنا بڑا گناہ ہو، مگر اللہ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے ہمیشہ امید لگانی چاہیے. یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے جس پر میں صرف آج ایک چیز پر ذکر کروں گا، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ٹاپک کو پھیلا کر کے بولا جائے، ورنہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو بہت کچھ بولنے جیسا ہے. تو ایک کمپیکٹ چیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اشارے دیتا چلا جاؤں گا، تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کر آپ خود اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے کچھ میں بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بنانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک تمہید باندھنے کی کوشش کرتا ہوں. اسلام امید کا مذہب ہے. اسلام کی تعلیمات حوصلے کا سبق دیتی ہیں. بظاہر مشکل اور ناکام نظر آنے والے حالات میں بھی اسلام امید کا دامن تھامے رکھنے کا سبق دیتا ہے. اللہ نے یہ دن اور رات بھی اسی لیے بنائے ہیں کہ رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، پھر اس کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے. یہ بھی امید کی ایک کرن ہے. جیسے غموں کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن سورج ہے. ابھی آج کل سردی کی راتیں ہیں، بہت لمبی رات ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی غنیمت ہے. یورپ میں آپ جائیے تو صبح 7:30 پونے 8 بجے تک سورج نکل نہیں رہا ہے، اور شام کو 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے. اب اتنی لمبی رات، لیکن پھر بھی سورج تو نکلتا ہے نا، صبح تو ہوتی ہے نا. یعنی انسان اگر وہ رات صبر سے گزار لے تو پھر صبح ہوگی، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے. یہ حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن کریم سے مل رہا ہے. یہ حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے مل رہا ہے. یہ حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے؟ مدینہ منورہ سے مل رہا ہے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. میں آپ کو پورا آج امید کے ساتھ پورا چارج اپ کرنا چاہتا ہوں. صبح ہوتا ہے بام ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اب رکھوں گا انشاءاللہ قرآن پاک کی. اس کے ریفرنس کے لیے، اس کو مزید دل میں راسخ کرنے کے لیے، اس امید کو کہ نا امیدی ہمارا شعار نہیں ہے. ہمارا شعار کیا ہے؟ امید ہے. اللہ کی رحمت سے امید لگانا. دو چیزیں بتا رہا تھا، اللہ کی رحمت سے امید لگانا اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا. اس کی درمیانی کیفیت ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے. امید میں اتنا نہ بڑھ جائے کہ عذاب سے بے خوف ہو جائے، اور خوف میں اتنا نہ پڑ جائے کہ رحمت سے مایوس ہو جائے. درمیانی. اسی لیے ایک مرتبہ میں نے یہاں پر ایک بیان کیا تھا، اسلام اور اعتدال، اسلام اینڈ ماڈریشن. اسلام اعتدال کا مذہب ہے. یہاں افراط و تفریط نہیں ہے. ہمارے یہاں زندگی گزارنے کے ساتھ ہی عبادت ہے. فرض ادا کرنے کے ساتھ حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے. غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر ہی ہمارا وہ غار ہے. جب ہم سب کے حق ادا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار کر لیا جاتا ہے. کسی کو پانی پلاتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے. کسی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. لیکن کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو جو اسلامی فکر کا حامل ہوگا وہ بظاہر کتنے بھی حالات خراب ہوں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے یورپ میں آج ڈپریشن کا جتنا مرض چل رہا ہے نا، ہمارے یہاں اتنا پرابلم نہیں ہے. یورپ میں چھوٹی چھوٹی بات پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، آگے امید ہی نہیں ہے. ان کو امید نہیں تو پھر ڈرگز لینے لگتے ہیں، نشے کی چیزیں کرنے لگتے ہیں،
گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کلب میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی تکلیف ہے مصلی بچھاؤ، وضو کر لو، 2 رکعت پڑھ لو، اللہ کے حوالے کر دو، انشاءاللہ امید کی کرن اس میں بھی نظر آتی ہے. آپ کو پتا ہے، میں ایک واقعہ بتاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کاشان اقدس میں تشریف لائے تو حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس کچھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو میں رو رہی ہوں. اچھا، کچھ علی نے کہا؟ علی نے تم سے کچھ کہا؟ اب دیکھو، کوئی عام بیٹی تو نہیں تھی، رسول اللہ کی بیٹی تھی، سرور کائنات کی بیٹی تھی، خاتم الانبیاء کی بیٹی تھی نا، تاجدار مدینہ کی بیٹی تھی. بول سکتی تھی کہ ایسا ایسا کہا انہوں نے، ذرا دیکھیے تو ان کو. لیکن انداز دیکھیے، یہ امید والا انداز ہے. عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے ہی کچھ ایسی بات ہو گئی ہوگی جو علی ناراض ہو کر کے چلے گئے. کس پر لیا؟ اپنے اوپر لیا. مجھے سے کچھ ایسا ہو گیا ہوگا، یعنی شکایت شوہر کی نہیں کی. ابھی بھی امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہاں گئے ہیں علی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں گئے؟ ناراض ہو کے گئے تو کہاں گئے؟ تو عرض کرتی ہیں کہ حضور کہاں جائیں گے، جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے مسجد ہی میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چلا گیا چوپاٹی پر، میں اب وہ ڈھونڈ رہی، پولیس کے پاس بھی جانا پڑتا ہے کہ کوٹا گیلا ذرا بگا تیلا جیسا فون ٹریک کرون بگا کوٹے لوکیشن بگا کوٹا گیلا تو پڑا لگے گا. وہ پتہ چلا کہیں بہار میں ملتا ہے، کہیں یو پی میں ملتا ہے، کہیں ادھر چلا گیا، کہیں ہینگنگ گارڈن پہ جا کے بیٹھ گیا، یا پھر کسی تھیٹر میں جا کے معاذ اللہ بیٹھ گیا. لیکن مومن جب جاتا ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ مسجد کی طرف جاتا ہے. یہ وہ گھر ہے نا، یہاں سب سے بڑی امید ہے. سجدہ کرنا سب سے بڑی امید ہے، اللہ کا ذکر کرنا سب سے بڑی امید ہے، اللہ سے لو لگانا سب سے بڑی امید ہے. اسی لیے اسٹوڈنٹس، ایس ایس سی کا ایگزام آ رہا ہے، ایچ ایس سی کا ایگزام از اپیئرنگ ناؤ، اٹس ویری کلوز. نیور لوز ہوپ، نیور لوز ہوپ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 90% والا ہی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کتنے منسٹر 90% والے تھے؟ ذرا ریسرچ کیجیے آپ. کوئی ضروری ہے؟ آپ اپنی فیلڈ میں جو کریں کر سکتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں سلمان بھائی؟ آپ یہ ہماری ٹیم امید کے بڑے اچھے ممبر ہیں، اچھے اچھے لیکچرز دیتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے وہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن اچھے ناطخواں بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ کمبینیشن ہے ہمارے پاس، اسی لیے ہم نے ہماری ایجوکیشنل ٹیم کا نام بھی ایس ڈی آئی امید رکھا ہے. یہاں مایوسی نہیں ہے، آپ امید کے ساتھ چلیں. تو کیا کہا، جب بھی ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں. ہمیں یہ سبق لینا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو کہاں آنا چاہیے، کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف. تو آخری وقت تک وہ اللہ کی طرف سے خیر کی توقع رکھے. ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے، ہمارے یہاں ڈپریشن نہیں ہے، ہمارے یہاں نا امیدی نہیں ہے. اب یہاں کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں سٹیپ وائز کہ ہماری جو فکر ہے وہ ڈیولپ کیسے ہوتی ہے. نا امیدی آتی کہاں سے ہے، کس طریقے سے ہم ایک راہ پہ چل پڑتے ہیں. یوں ہی نہیں ہوتا، بہت سارے تجربات ہوتے ہیں، بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہمیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سٹرگل کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد آدمی کو عقل آتی ہے. سب کچھ اچھا ہو تو بھی عقل نہیں آئے گی، کہیں ٹھوکر کھانے کے بعد بھی عقل آتی ہے. رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. یہ ٹھوکر لگنا بھی اللہ کی رحمت ہی ہے. ٹھوکر لگتی ہے، کبھی کبھی اچانک ٹھوکر لگتی ہے تو انسان جلدی سے پکارتا ہے اللہ. تو یہ ٹھوکر لگنا اچھا تھا کہ زبان سے کیا نکلا؟ بولیے زور سے، بولیے کیا نکلا؟ اللہ. ورنہ یاد نہیں کرتا، چلتے چلتے اللہ کا نام کہاں زبان پر آتا. تو یہ بھی امید ہی ہے. اچھا وہ ٹھوکر لگتے ہی اللہ کا نام کیوں ہے زبان پر؟ اس کے لیے اس کو اللہ سے امید ہے کہ اگر اس ٹھوکر کا اثر دور کر سکتا ہے تو میرا رب ہی دور کر سکتا ہے.
یہ کس سے امید ہے؟ اللہ سے. لیکن جو اس ماحول میں نہیں ہوتے وہ اوہ واو یوں کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ The environment in which you are brought up, that is evident from your reactions. It's clearly evident from your reactions کہ آپ کس طرح سے پلے بڑھے ہیں, کس ماحول میں بڑھے ہیں. جس کو اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ٹھوکر لگتی بولتے ہیں ماں. یہ دکھاتا ہے کہ آپ اٹیچ کس سے ہیں. سنیوں کا معاملہ یہ کہ کچھ بھی ہوتا ہے یا رسول اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ اٹیچمنٹ میرے رسول سے ہے, اٹیچمنٹ میرے حضور سے ہے. تو کبھی ہم یا اللہ کہتے ہیں, کبھی یا رسول اللہ کہتے ہیں. میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ. بولیے جب بھی پکارا. اچھی طرح ماحول بنائیے, جب بھی پکارا یا رسول اللہ. انسان کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک یقین پر قائم رہے کہ اس نے ابدی سچائی کو, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اس کو پہچان لیا. اب اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب خود ہی کو نہیں پہچان سکا تو رب کو کہاں سے پہچانے گا؟ You should understand what you are, what I am. میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. اس حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو پھر بڑائی صرف اللہ کی نظر آئے گی, پھر اپنی بڑائی نظر نہیں آئے گی. ہر چیز میں کس کی عظمت نظر آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آئے گی. پھر اسے یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر, حق راستے پر چل رہا ہے. یہی ضرورت اس کی بنیادی ضرورت ہے. یہ یقین پیدا کرنا بہت ضرورت ہے, جس سے مایوسی دور ہوتی ہے اور امید پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ امید پیدا ہوتی ہے. اور یہ یقین اسے یہ سکون بھی دلاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ معتدل یا ماڈریٹ رویہ اختیار کرے. جب اسے یہ یقین ہے کہ جو کچھ میری قسمت میں ہے مجھے ملے گا, میں محنت کروں گا تو مجھے اللہ اس کا اجر دے گا. یہ جب یقین ہوگا تو وہ کسی سے چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا. سماج کو اگر ہمیں ماڈریٹ بنانا ہے, اچھا بنانا ہے, معتدل بنانا ہے, لیولڈ بنانا ہے, لیول ہیڈڈ بنانا ہے, لیول ہیڈڈ, تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے حق میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملے گا. مجھے کسی پر ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کا حق چھیننے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کو جا کر کے ستانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یقین اسے کب آتا ہے؟ جب اسے اللہ کی تقسیم پر یقین ہوتا ہے. جب اللہ کی تقسیم پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے میری قسمت میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا, اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. اور یہی یقین اسے رات بھر اطمینان سے سونے کی نیند بھی دیتا ہے. اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو رات کو نیند نہیں آتی, وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ صبح اٹھ کے پہلے کس کو پکڑوں, میں کس کو الو بناؤں. اس میں وہ سوتا نہیں ہے. اب سوتا نہیں ہے تو ایک باڈی اس کی جو ہے وہ ریاکٹ کرتی ہے. وہ نیند جب نہیں ملتی تو مائنڈ ڈسٹربڈ ہے, مائنڈ ڈسٹربڈ ہے تو ڈیسیجنز امپیکٹ ہوتے ہیں اس سے, اور ڈیسیجنز رائٹ نہیں ہوتے, پھر چڑچڑا بنتا ہے اور غصے میں شیطان اس کے دماغ پر قابو ہو جاتا ہے. پھر وہ امید سے کہاں جاتا ہے؟ نا امیدی کی طرف. ایک کام اگر اس کا نہیں ہوا تو وہ سوچتا ہے آگے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. میں ایک واقعہ سناؤں یہاں پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک بوڑھے شخص کو آپ نے دیکھا. بوڑھا تھا بیچارہ, اور ہاتھ میں کھیت میں بیٹھا تھا, ایک ہاتھ میں اس کے بیلچا تھا, پھاوڑا ہوتا ہے نا, سپیڈ انگلش میں سپیڈ بولتے ہیں, وہ لے کے وہ زمین کھود رہا تھا, کچھ کام کر رہا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کو تھوڑا سا تجسس ہوا کہ دیکھو یہ بڑے میاں کام کر رہے ہیں تو یہ کس جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. اللہ والے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, بہت ساری چیزیں ان کو وہ نظر آتی ہیں جو عام آنکھوں کو نظر نہیں آتی. نبیوں کو اللہ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں اور نبیوں کی دعاؤں میں اللہ نے وہ تاثیر بھی رکھی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ
اس کے دل میں جو امید ہے نا اس کو نکال دے. اب اس کے دل سے امید نکل گئی, اس نے وہیں وہ پھاوڑا رکھا اور لیٹ گیا کہ یار ابھی مجھے کام کر کے کیا فائدہ, وہ لیٹ گیا. یہ ری ایکشن ہوا اس کا. پھر عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اس کی امید واپس لوٹا دے. جیسے امید واپس لوٹی, پھر اس نے پھاوڑا اٹھایا, پھر کام کرنے لگ گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام اس ضعیف شخص کے پاس گئے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے, تھوڑی دیر پہلے تو نے پھاوڑا اٹھا کے رکھ دیا تھا, پھر تو نے پھاوڑا اٹھایا, پھر تو کام کرنے لگ گیا, تو آخر یہ دو چینجز تیرے اندر کیسے آئے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے بالکل میں مایوس ہو گیا تھا, امید, اب میں بوڑھا آدمی یہ سب محنت کر کے کیا کروں گا, اس لیے میں نے اٹھا کر کے وہ پھاوڑا اٹھا کر کے رکھ دیا. لیکن پھر ایک بار میرے دماغ میں, میرے دل میں وہ امید جاگی کہ بوڑھا تو ہوں لیکن ضرورتیں تو لگی ہے نا میری, مجھے امید ہے کہ کچھ کام کروں گا تو کچھ میرا ذریعہ بن جائے گا, تو میں پھر کام کرنے لگ گیا. آواز اب سمجھے. اب اس کو اسٹوڈنٹس پہ اپلائی کرو. ایک اسٹوڈنٹ ہے, سال بھر کچھ نہیں کیا, ایگزام قریب آیا, اب اس کو مایوسی ہوگی کہ what I'm going to do, میرا تو کچھ ہونا ہی, میں تو فیل ہونے والا ہوں. تو اب وہ کیا کرتا ہے, جو کرنے کا ہے نا وہ بھی نہیں کرتا ہے. یعنی ابھی ارے یار سال بھر میں نہیں ہوا, ایک مہینے میں کیا ہوگا میرا, بس اب نا امیدی ہو گئی. اب نا امیدی ہو گئی تو کیا کرے گا, مجھے کچھ نہیں کرنے. اسے یہ امید دینی چاہیے سال بھر میں نہیں ہوا, ایک مہینے میں بھی اگر تو اتنا کر لے تو پاس تو ہو ہی جائے گا. تو یہ امید اسے کام کرنے پہ اکساتی ہے, کچھ نہ کچھ. something is better than nothing, something is better than nothing. اور یہ وہی آدمی کام کر سکتا ہے جس کے دل میں کیا ہو, امید ہو. جس کے دل میں امید نہیں ہوگی وہ محنت نہیں کرے گا, وہ کام نہیں کرے گا. اور اسلام امید کا مذہب ہے. آپ کا سپورٹ چاہیے, مجھے امید ہے آپ سے. آج کے ٹاپک میں مجھے آپ سے امید ہے. ٹائم جا رہا ہے, میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, گھبرا رہا ہوں کہ کہیں پورا کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, لیکن امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو پر امید رہیے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا یا نا امید نہیں ہونا. اچھا, اس کو یہ بھی یقین ہوتا ہے انسان کو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہے. یہ بھی امید ہونی چاہیے. کبھی سوچتے ارے یار یہ کر کے کیا فائدہ, تو امید گئی, اب وہ کام آپ نہیں کرو گے. کبھی آپ کی چوائس کا کورس نہیں ملا, یار یہ بیان تو شاید اسکول میں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارا یہ مسجد ہی ہمارا اسکول بھی ہے, مدرسہ بھی ہے, یہ ہماری درسگاہ بھی ہے, یہ ہماری عبادت گاہ بھی ہے, یہ ہماری امید گاہ بھی ہے. تھوڑا اور جذبہ دلائیے, مجھے دلائیے. یہ کورس کر کے کیا ملے گا مجھے, امید ٹوٹی, اب وہ کورس بھی آپ ٹھیک سے نہیں کرو گے. لیکن جہاں آپ کو امید ہوگی چلو جو ملا ہے میں اس میں ایکسل کروں گا, چلو میری چوائس کا نہیں ہے تو کیا ہوا, لیکن دنیا والوں کی چوائس کا تو ہے, ان کو تو میں سروس دے سکتا ہوں نا اگر یہ اسکل میں ایکوائر کر لیتا ہوں تو یہ امید آپ کو کام کرنے پہ اکساتی ہے. آج کا ٹائٹل ہی ہے, کیا ہے ٹائٹل بولیے. تو اسے یہ کہ میرا کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے. کبھی کبھی ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک نوجوان تھا ایک گاؤں میں, لسن کیئرفلی. ایک نوجوان تھا, اس کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا راک تھا. راک سمجھتے ہیں, ایک چٹان تھی جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھی. اس کے دل میں آیا کہ یار اس کو ہٹانا چاہیے, یہ ہٹ جائے گی تو راستہ بڑا براڈ ہو جائے گا, ٹریفک بھی اچھی سے چلے گی اور یہاں پہ کوئی ٹریفک جام بھی نہیں ہوگا. مگر وہ ہٹائی کون, میونسپلٹی کو لیٹر لکھا تو وہ جان نہیں دے رہی ہے. لوگوں کی ایک آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کی, کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, اب اس نے اللہ سے لو لگا, اللہ سے امید رکھی. اس نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے عرض کیا مولا یہ تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے, میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں, تو میری مدد فرما. جیسے اس نے اللہ سے لو لگائی, امید لگائی اور سویا تو خواب میں اس کو اشارہ ہوتا ہے کہ جاؤ اس چٹان کو دھکا دو, جاؤ اس چٹان کو دھکا دو. اب اس چٹان کو آپ اپنی کسی بھی تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں. وہ چٹان کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ پتھر ہی ہوگا ایسا نہیں, کسی کو میتھس چٹان لگتا ہوگا,
کسی کو سائنس چٹان لگتی ہوگی, کسی کو فلسفی چٹان لگتی ہوگی, کسی کو سوشیولوجی لگتی ہوگی, کسی کو انگلش ہی نہیں آتی ہوگی, کسی کو مراٹھی لگتی ہوگی. جو چٹان ہے اس کو کیسے کریک کیا جائے, جب تو دھکا دو. تو وہ گیا لوگوں سے بات کرنے کے لیے, کم آن لیٹس ڈو اٹ, ہم کریں گے. لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا, یہ دھکا دیکھیے ہٹنے والی ہے چٹان, جا جا تو ہی کر. تو اس نے ہمت جٹائی, ایسی آستین چڑھائی اور زور لگا کے اس نے شروع کیا اکیلے سے, اللہ اکبر, دھکا دے رہا ہے. لوگ جمع ہو گئے, اب تماشا دیکھنے والے. جب بھی آپ کسی کام کو کرنے لگو گے نا تو تنقید کرنے والے بہت ملیں گے آپ پر, امید دینے والے نہیں ملیں گے, تعریف کرنے والے نہیں ملیں گے, کرٹیسائز کرنے والے بہت ملیں گے. یہ کیا کر رہا ہے تو, لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے, کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ اس کو دھکا دینا ہے. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, روز اٹھتا تھا اور یہی کرتا تھا. وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا, کھانا کھا کے آتا تھا, پھر وہی کرتا تھا کہ میں تو اس کو ہٹاؤں گا یہاں سے. اب لوگوں میں وہ دیوانہ مشہور ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے. ارے دیوانہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, یہ تو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے, اور اللہ کی اور رسول کی محبت میں دیوانے والا 1000 فرزانوں پر بھاری ہوتا ہے. اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو. جب دیکھو کروں ذکر تیرا میں شام و سحر, کہ رحمت کی مجھ پہ تو کر دے نظر. تیرے ذکر میں میرے دل کا قرار, کہ میں تیرا بندہ تو پروردگار. تیرے ذکر سے شور برپا کروں, تیرے ذکر سے تجھ کو راضی کروں. بس ذکر کرو, ذکر کرو, ذکر کرو. بولو سبحان اللہ, دیوانوں کی طرح. امید افزا, حوصلے کے ساتھ بولو, اب مایوس نہیں ہونا ہے. تو وہ دھکے دینے لگا, لیکن 1 مہینہ گزر گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ پاگل ہو گیا. اب اس کو بڑا برا لگا کہ لوگ اس کو پاگل ہی کہنے لگے. چٹان تو ہٹی نہیں, پاگل ہی کہنے لگے. لوگ کہنے لگے دیکھو یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اب اس کو اتنا برا لگا کہ وہ رونے لگا. تو اس نے سوچا کہ میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو اللہ سے دعا کی تھی, اب اگر مجھے روکنا بھی ہے تو پھر اللہ سے دعا کر لوں. پھر 2 رکعت پڑھی اس نے, اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, یا اللہ تیری رحمت پر امید رکھ کر میں نے یہ کام شروع تو کیا تھا, بھائی 1 مہینہ ہو گیا, کوئی اثر نہیں ہو رہا, نہ چٹان ہٹی, بلکہ الٹا یہ ہوا کہ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں, کوئی میری مدد کو نہیں آتا. آواز آئی, اب آنکھ لگی تو آواز آئی, میرے بندے میں نے تجھ کو چٹان کو دھکا دینے کے لیے کہا تھا, ہٹانا تو ہماری قدرت ہے, تو اس کی فکر میں کیوں لگا کہ وہ ہٹتی کہ نہیں ہٹتی. تو وہ کر جو میں نے کہا ہے. میں نے کیا کہا تھا, اس کو دھکا دے. تو دھکا دے چکا, اب دیکھ باہر جا کر کے کیا ہوا ہے. باہر نکلا تو چٹان ہٹ گئی تھی, چٹان ہٹ گئی تھی. اب پھر سجدے میں گر کے رونے لگا کہ اللہ اگر ایسے ہی چٹان کو ہٹانا تھا تو مجھے 1 مہینے سے کام پہ کیوں لگایا تھا, تو اسی وقت ہٹا دیتا نا, تیری قدرت میں تو تھا. تو پھر آواز آئی کہ بندے تجھے لگتا ہے کہ تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کہا میرا کیا فائدہ ہوا, لوگ الٹا یہ ہوا کہ لوگ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں. تو آواز آئی کہ بندے ذرا اپنے بازوؤں کو دیکھ, دھکا دیتے دیتے تو مضبوط ہو گیا ہے. ریزسٹنس ایسا آ گیا کہ تو پش اپ دیتے, تو نے جان بوجھ کر ورزش نہیں کی تھی, تو اس کام میں لگا اور تو جسمانی طور پر اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب بھی کوئی مضبوط کام کرنا ہو تو تجھ سے بہتر کوئی اس گاؤں میں نظر نہیں آئے گا. جا اب اس راہ میں اپنی روزی تلاش کر, تجھے روزی مل جائے گی. وہ اسکلڈ آدمی بن گیا تھا, ہارڈ ورکر بن گیا تھا. یہ ہے امید کا نتیجہ. تو انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا اگر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کرتا ہے تو اسے ملے گا ضرور بدلہ. اور اس کے بعد پھر وہ اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھی ڈھونڈنے لگتا ہے کہ میں صرف یہ مزدوری کرنے تو دنیا میں نہیں بھیجا گیا. کوئی جانور یہ نہیں سوچتا کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں, لیکن انسان ضرور سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں. پھر جب اس مقصد کی طرف وہ دان لگاتا ہے, دل لگاتا ہے, تو پھر اسے رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے. کیا فرمایا اللہ نے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا فرمایا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں, ہماری پرستش کریں. تو انسان اور جنات کو اللہ نے اسی لیے پیدا فرمایا کہ وہ عبادت کریں. عبادت کی بہت سارے, اس فرائض کے علاوہ بہت سارے طریقے جو میں نے آپ کو پہلے گنائے.
اور یہ جو ایک خیال ہے کہ ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اس چیز کو کہتے ہیں نظریہ حیات. اب یہاں سے میں سٹیپ وائز آگے جاؤں گا، پھر اپنے ٹاپک پر آیات پر آ جاؤں گا ٹائم دیکھتے ہوئے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظریہ حیات. بولو کیا کہتے ہیں؟ یا اس کو اگر انگلش میں کہا جائے آئیڈیالوجی. جواب دیجئے کیا کہیں گے اس کو؟ آئیڈیالوجی. اب آئیڈیالوجی کی تعریف میں آپ کو بتاؤں. آئیڈیالوجی a set of ideas، کچھ آئیڈیاز کا ایک سیٹ ہوتا ہے، ایک مجموعہ. کچھ آئیڈیاز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، set of ideas which form the basis of a system. کسی سسٹم کا بیس جس چیز سے، جس سیٹ آف آئیڈیاز سے بنے گا اسے آئیڈیالوجی کہیں گے. Do you understand؟ پھر وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے، پھر وہ اکنامک آئیڈیالوجی ہو سکتی ہے. جیسے ہسٹری میں اگر آپ جائیں گے تو ایک جرمن فلسفر تھا کارل مارکس، اس کی آئیڈیالوجی تھی. اگر آپ اس کو پڑھیے آپ یہ سب، اگر آپ یہ سب نہیں پڑھیں گے تو اسلام کی بیوٹی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے کہ یہ فیل کہاں ہوئے. ایک عرصے تک اس کا غلبہ رہا مارکسزم کا، لیکن اب وہ فیڈ آؤٹ ہو گیا کیونکہ وہ زمانے کے ساتھ اس کی تبدیلیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا. اس زمانے کے حالات پہ وہ آئیڈیالوجی بیٹھ گئی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کیپٹلزم نہ ہو، کانسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے، لوگوں کو ملنا چاہیے، مزدوروں کو اس کا حق ملنا چاہیے. وہ ایک فلسفر بھی تھا، وہ ایک آئیڈیالوجسٹ بھی تھا، وہ ایک اکانومسٹ بھی تھا، وہ ایک سوشیولوجسٹ بھی تھا. اس نے اپنے نظریات قائم کیے، دنیا کے ایک حصے نے اسے قبول بھی کیا. لیکن آج وہ فلسفہ نہیں چلتا، آج وہ آئیڈیالوجی نہیں چلتی. تو ایک ہوا آئیڈیالوجی، سیٹ آف آئیڈیاز. سمجھو اس کو. اب ادھر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو رہا ہے لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں جس ٹاپک کو لے کر کے آیا ہوں اس کا اس سے کافی اچھا تعلق ہے، اس لیے میں اس کو جوڑوں گا. اور پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو ایک اچھی امید مل سکتی ہے انشاءاللہ. تو ایک ہوا آئیڈیالوجی. مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف آئیڈیاز کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، مگر اس نظریہ حیات کی تلاش کا جو علم ہے اس کو فلسفی کہتے ہیں، اس کو فلسفہ کہتے ہیں. بہت ساری فلسفرز، ہم لوگ جب ٹیچنگ کی ٹریننگ کرتے ہیں نا، بی ایڈ کا کورس کرتے ہیں، ایم ایڈ کرتے ہیں، تو اس میں کئی فلسفرز کی فلسفی ہم کو پڑھنی پڑتی ہے. اتنی موٹی موٹی بکس ہوتی ہیں اور ایک ایک فلسفرز کو پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا لکھ پائیں گے اور کیا کر پائیں گے. لیکن برین کھلتا ہے کیونکہ لوگوں کے آئیڈیاز معلوم ہوتے ہیں. اور جب دیکھیے رات نہیں ہوگی نا تو دن کی ویلیو نہیں ملے گی، غم نہیں ہوگا تو خوشی کی قدر نہیں ہوگی، بھوک نہیں ہوگی تو پیٹ بھر کھانے کا مزہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہوگا نا تو آپ کو کھانا ٹیسٹی نہیں لگتا، لیکن جہاں بھوک لگی ہوگی وہاں چٹنی اور روٹی بھی اچھی لگتی ہے. بھرا ہو پیٹ تو سنسار جگمگاتا ہے، بھرا ہو پیٹ تو سنسار جگمگاتا ہے، لگی ہو بھوک تو ایمان ڈگمگاتا ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، ہمیں امید کے ساتھ چلنا ہے. تو اس آئیڈیالوجی کو تلاش کرنے کا جو علم ہے اس کو فلسفہ کہتے ہیں یا اس کو انگلش میں فلسفی کہتے ہیں. Now what is philosophy? The study of ideas and beliefs about the meaning of life. شدھ ہندی میں اگر میں کہوں تھوڑا سا اردو ملا کے کہ جیون کے ارتھ ایوم متوں سے سمبندھت وچاروں کا ادھین، یہ ہے فلسفی. یا اردو میں اس کو کہیں گے فلسفہ. بولو کیا کہیں گے؟ فلسفہ. یہ وہ راستہ ہے جو کسی آئیڈیالوجی کی طرف ہم کو لے جاتا ہے. اب بہت سارے فلسفرز ہوئے مگر 5000 سال سے مسلسل فلسفی چلتی رہی. ایک فلسفہ آیا کسی نے رد کیا. جیسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی آپ دیکھو کہ گاندھی جی کا فلسفہ کچھ اور ہے، ربندر ناتھ ٹیگور کا فلسفہ کچھ اور ہے، ان کو فلسفرز کی اس میں لیا جاتا ہے. پھر جو یورپین فلسفرز ہیں ان کا کچھ اور ہے. کسی نے کہا کہ اسٹوڈنٹس مائنڈ اور چائلڈس مائنڈ از لائک اے کلین سلیٹ. A child's mind is like a clean slate. بچے کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک تختی کی طرح سے ہوتا ہے، صاف ستھری تختی ہے، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں. whatever you write in the beginning it's become permanent, it becomes permanent. جو آپ بچپن میں ان کے دماغ پہ لکھتے ہو وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہم تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے یہ سنسکار شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ فلسفی الگ ہے.
یہاں دوسری فلسفی الگ ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو سنسکار ہوتے ہیں جس ماحول میں بڑھتا ہے وہی اس کی آئیڈیالوجی بن جاتی ہے. کچھ حد تک یہ بھی صحیح ہے. تو فلسفہ ابھی تک اپنی تلاش کا جواب نہیں پا سکا, کوئی ایک ریزلٹ پر نہیں آیا. so many differences of opinion, so many differences. ایک فلسفر ایسٹ ہے تو دوسرا فلسفر ویسٹ ہے. آپ دیکھو so many differences. This is very researchful topic I am presenting before you. سمجھیے اس کو, بور مت ہوئیے گا, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, بہت سارے آن لائن بھی سن رہے ہوں گے, تو ہوں گے مجھے امید ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس کو آبزرو کریں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فلسفہ جب اپنے اینڈ پر پہنچا, فلسفی, تو پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوا, اس کو اردو میں کہتے ہیں تشکیک, ڈاؤٹ یا بے یقینیت. کوئی یقینی حتمی ریزلٹ فلسفہ لا نہیں سکا. یہ بھی this could be true, that could be true, this is also all right, that is also in that context, that is also all right. تو یوروپینز کا فلسفہ کچھ, افریکنز کا کچھ, ایشینز کا کچھ, مڈل ایسٹ کا کچھ, یونٹی نہیں ہے. ایک یونیورسل ایکسپٹنس اس کو کسی ایک فلسفے کو نہیں ملا. اس کے بعد درجہ آتا ہے سائنس کا. اب تحقیق ہوئی. شروع میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی, ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج تو اے آئی آ گیا ہے. یو نو واٹ از اے آئی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کی وجہ سے بہت سارے کام آپ کے بغیر انسانی ہیومن انٹرفیئرنس کے ہو جاتے ہیں. کار بھی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے. ابھی وداؤٹ ڈرائیور کے کاریں نکل گئی ہیں, دے جسٹ ڈرائیو اٹ. آپ دبئی میں جا کے دیکھیں تو ٹرین چل رہی وداؤٹ ڈرائیور. There is no driver. They know where to stop. They know how to open the doors. They know how to safely take the passengers in. They know their timings. Artificial intelligence آ گیا. Operations ہو رہے ہیں, surgeries ہو رہی ہیں artificial intelligence کے ذریعے سے. سائنس. لیکن سائنس نے بھی یہ کہیں سرنڈر تو کر لیا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی سائنس نے بھی, اور جو سائنس کے بہت زیادہ پڑھنے والے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں, سائنس نے بھی اس کو سرنڈر کر لیا کہ وی کی ناٹ ایکسپلین اٹ ان ہول. ہم ایک پارٹ کا ایکسپلینیشن تو دے سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا کی پیدائش کا مقصد, یا سمجھو ہیومن باڈی بھی ہے, ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سک رہے پورا. ابھی بھی ہم کو نہیں پتا کہ اپینڈکس اندر ہے تو کیوں ہے, اس میں انفیکشن ہوگا تو نکال دینا پڑتا ہے. we don't know. وہ ایک نظریہ ہے کہ پہلے وہ سیلولوز کو ڈیزالو کرنے کے لیے اپینڈکس کا یوز ہوتا تھا, اس کے اندر انسان کچا مال کھاتا تھا, کچی سبزیاں کھاتا تھا, اس لیے اپینڈکس کا رول تھا. اب وہ ایوولوشن ہوتا گیا. اب ایوولوشن کے اندر بھی تو ڈاؤٹس ہی ہے نا, سب نے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے. ایون چرچ نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا ایوولوشن کو, جو ڈارون کی تھیوری ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. تو اب یہ وہ پڑا ہوا اندر ایسے ویسٹیبولر آرگنز اندر ہمارے بدن, ویسٹیبولر آرگنز بہت سارے ہمارے بدن کے اندر ہیں جن کا آج کچھ بھی کام نہیں. آپ ڈینٹسٹ سے پوچھے تو عقل دار اندر ہے, کیا کام ہے اس کا؟ کچھ نہیں کرتی, وہ اندر پڑی ہوئی ہے صرف. آپ دیکھیے اپنے بدن کے اندر. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تم خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو, تمہیں نظر نہیں آتا, تم پرسیو نہیں کرتے. ڈونٹ یو پرسیو, ڈونٹ یو سی کہ میری قدرت کی نشانیاں خود تمہارے اندر موجود ہیں. تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں یہ سب کرتا کیوں ہوں, تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ سائنس کی لمیٹیشن ہے, یہ سائنس کی لمیٹیشن. سائنس بھی سرنڈر ہوتی ہے کہ سرٹن تھنگس, وہ کس لیے ہے ہم کو نہیں پتا. اس کا باڈی کے اندر ابھی انسولین پروڈکشن نہیں ہو رہا ہے, بیٹا سیلز انسولین اچھی طرح وہ نہیں کرتے, اور انسولین کا ابسارپشن نہیں ہو رہا ہے. ڈائبٹیز معلوم ہے کہ ڈائبٹیز اس طرح سے ہوتا ہے, مگر وہ کیوں اپنا فنکشن چھوڑ دیتے ہیں نہیں پتا ابھی تک. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, انسولین نہیں نکل رہا تو ڈوز بڑھا رہے ہیں میڈیسنز کا, کانسنٹریشن اتنی 100 ملی گرام لے رہے ہو تو 1000 کر رہے ہیں اس کو, لیکن وہ اس کا فنکشن تو آپ ریسٹور نہیں کر پا رہے نا اس آرگن کا. آپ نے کینسر کو آپ دیکھیے, کینسر کا ٹریٹمنٹ کہاں ہے, ریلیپس ہوتا ہی ہے, الٹیمیٹلی the patient goes. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی لائف کو تھوڑا ایزی بنا دیں. وہ کیمو تھراپی لینے جاتا ہے تو وہ بولتا ہے یار یہ بیماری بہتر تھی یہ علاج سے. کبھی کبھی کچھ پیشنٹ سے بولتے ہیں اتنا پینفل ہوتا ہے, وہ اتنا ٹینشن ہوتا ہے اس میں. تو سائنس ہار جاتی ہے.
میں سائنس کی مخالف نہیں بول رہا ہوں، میں اس کی لمیٹیشن بتا رہا ہوں، کیونکہ سائنسدان بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو سائنس نے بھی یہ خود طور پر مان لیا ہے کہ اصل حقیقت تک پہنچنے کے لیے وہ قابل نہیں ہے۔ اب آتا ہے مذہب، اب آتا ہے ریلیجن، کیونکہ یہ بات میں اس لیے یاد لا رہا ہوں کہ آج دنیا میں لامذہبیت بہت بڑھ رہی ہے، دہریت بڑھ رہی ہے، ایتھیزم، اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے۔ زیادہ تر پڑھے لکھے جو اپنے کو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کو گاڈ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اسی لیے کیٹیگری کرتے 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 سٹیپ وائز میں آپ کو یہاں تک لایا کہ یہ ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوا ہے، اور یہاں آ کر کے کہاں وہ کون سی چیز ہے جہاں آ کر کے ہر چیز کا جواب آپ کو مل سکتا ہے، اگر آپ کے پاس وہ نظر ہو، اگر آپ کے پاس وہ ریسورسز ہوں، اگر آپ کے پاس وہ مطالعہ ہو، اگر آپ کے پاس وہ قلب مطمئن نہ ہو، اگر آپ کے پاس علم کی جستجو ہو، اگر آپ کے پاس علماء کے ساتھ بیٹھنے کا علم ہو الحمدللہ، یا وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کی آپ کے ساتھ ایک چاہت ہو، ایک راہ ہو، تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور ان مذاہب میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی مذہب آج تک دنیا میں ہوئے ہیں، کوئی بھی مذہب اس کی اپنی اصلی سچویشن میں نہیں ہے اصل جو اس کا مذہب رہا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، بٹ آپ سٹڈی کر لیجئے، سوائے قرآن کے، سوائے اسلام کے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ ایک نقطے کا بھی فرق ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اور دنیا بھی اس بات کو جانتی ہے اور ساری دنیا ہی تسلیم کرتی ہے کہ ساری کتابیں بدلی گئی ہیں، اس میں تحریف ہوئی ہے، اس میں ادھر کا ادھر کچھ ہو گیا ہے، انجیل میں بھی ہو گیا ہے، توریت میں بھی ہو گیا ہے، زبور بھی نظر نہیں آتی، لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، کبھی نہیں بدلا جائے گا، قیامت تک نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن صرف کتاب کا نام، کاغذ کی کتاب کا نام نہیں ہے، اس کے حروف کو تو ادھر ادھر کوئی کر بھی سکتا ہے، لیکن جو سینوں میں قرآن محفوظ ہے اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ایک حافظ اگرچہ وہ نابینا بھی ہو، تراویح میں ذرا سا ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے تو پھٹ سے لقمہ دے کے اس کو واپس لاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے یہ دولت ہم کو عطا فرمائی ہے، اور قرآن وہ علم رکھتا ہے اپنے اندر کہ جس کو خود اللہ نے بیان فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ آپ کی آواز بھی اچھی طرح ہے تو ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسلام ایک عظیم تحفہ ہے، اور اب آئیں گے امید کی طرف کہ اسلام کیسی امید دلاتا ہے۔ کچھ لوگ گناہوں کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں امید ہی نہیں ہوتی کہ اب کوئی ہمیں قریب کرے گا، لیکن حضور کی بارگاہ کا عالم یہ ہے، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب بہت زیادہ طوفان آنے لگتے ہیں تب بھی تو ان کا چاہنے والا یہی پکارتا ہے نا کہ البحر ولا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش روبا، من بے کس طوفان ہوش روبا، منجدار نے ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدار نے ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا لگا جانا، موری نیا لگا جانا، منجدار نے ہوں یا رسول اللہ،
مجدار میں ہوں یا حبیب اللہ، مجدار میں ہوں میرے موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، لم یاتی نظیروں کا فی نظر، ملے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سوئے، جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سوئے، تجھے کو شہید و سرا جانا، الروح فداک فزد ارقا، یک شعلہ دیگر بزن عشق، یک شعلہ دیگر بزن عشق، مورا تن من دھن سب بھوک دیا، مورا تن من دھن سب بھوک دیا، یہ جان بھی پیاری جلا جانا، یہ جان بھی پیاری جلا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سوئے، جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سوئے، تجھے کو چاہیے دوسرا جانا، حنفیہ تشیع و صفاق سارے رم جم رم جم برسن آرے رم جم رم جم دود ادھر ویرا جانا، دود ادھر ویرا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سوئے، جگ راج کو تاج تورے سر سورے سر سوئے، تجھے جو جانا، بس ہمیں
نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، تو اگلا جو سٹیپ ہے امید کی طرف وہ ہے صبر. بے صبرہ انسان نا امید ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والا ہمیشہ پر امید ہوتا ہے. اب یہاں حضور نے کیا ہم کو وہ تعلیم دی، امید کی تعلیم دی ہم کو. فرمایا حدیث شریف میں، مومن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کتنا عجیب ہے. دھیان سے سننا اس کو. مومن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کتنا عجیب ہے. اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. اگر بھلائی پہنچی تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ والشکر للہ. وہ حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. لیکن اگر اس کو کوئی مصیبت پڑتی ہے اس پر، تب بھی وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. وہاں بھی وہ شکایت نہیں کرتا. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے. اللہ فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تم کو بہت بری لگتی ہو، لیکن وہی تمہارے حق میں خیر ہو، وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. اس سے بڑی امید اور کیا ہوگی کہ کوئی چیز پسند نہیں ہے اس میں بھی امید دلائی جا رہی ہے. اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت عزیز ہو کوئی چیز، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو، برائی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ جانتا ہے، اسی میں بہتری نکلے گی. کیا ہوگا؟ بولو نا. اسی میں بہتری نکلے گی. تو نا امیدی کہاں آئے گی؟ پھر تو کیا ہوگا؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں نے اپنا کام کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے. میں نا امید نہیں ہوں، میں ہمیشہ اللہ سے کیا لگاؤں گا؟ امید لگاؤں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کہیں ہو جاتی ہے اور نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی یہ امید دلائی گئی کہ ہو سکتا ہے کچھ عادتیں تمہیں نہیں اچھی لگتی ہوں، مگر کچھ اچھی عادتیں اس میں ہوں گی، ان کو دیکھ کے صبر کرو. تو یہاں پھر طلاق نہیں ہوگی اگر اس پر نظر ہوگی تو. ورنہ کھانے میں نمک کم ہو گیا تو طلاقیں ہوتی ہیں یوروپ میں. صرف یوروپ ہی کی بات نہیں، کہیں بھی ہو سکتا ہے ایسا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. لیکن جہاں امید ہوگی کہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں، لیکن یہ تو ٹھیک ہے. کوئی انسان کامل تو نہیں ہوتا، میرے آقا انسان کامل ہیں. باقی ہم لوگ سب جو ہیں یہ سب تو ناقص ہیں نا ہم لوگ. تو ہمارے یہاں کسی میں کچھ خوبی ہے، کسی میں کچھ خوبی، اسی لیے تو سب جڑے ہوئے ہیں. سب کامل ہوتے تو کون کس کو پوچھتا؟ پھر یہ بھی تو اللہ کی مصلحت ہے کہ کسی کو کمزور رکھا ہے، کسی کو طاقتور رکھا ہے. تو اگر وہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شکر کرتا ہے اور حمد کرتا ہے، جب اچھی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے پھر بھی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے پھر بھی اجر ملتا ہے، تو نقصان کہاں ہے؟ اس لیے کہ باقی سارے جو فلسفے ہیں وہ موت تک آ کر کے دم توڑ دیتے ہیں، لیکن اسلام اس کے آگے کی بھی راہ ہم کو دکھاتا ہے کہ کسی چیز کا بدلہ یہاں نہیں ملا تو وہ مالک یوم الدین ہے، اس دن تو وہ دینے والا ہے. ہماری زندگی کا فلسفہ یہاں ختم نہیں ہوتا. ہماری زندگی کا فلسفہ تو موت کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہوتا ہے. پھر وہاں بھی اجر کی بہاریں ہیں، پھر جنت میں بھی اجر کی بہاریں ہیں. تو اب جب جنت کو سامنے رکھ کر کے یہاں کام کرے گا تو دنیا کے شارٹ ٹرم بینیفٹ سے مایوس نہیں ہوگا کہ کوئی بینیفٹ یہاں نہیں ملا، کوئی بات نہیں، لیکن اجر دینے والا تو اللہ تو ہم نے وہاں جمع کر رکھا ہے. ایک دن آئے گا جب ان سب چیزوں کا اجر ہم کو ملے گا، تو میں خودکشی کیوں کروں گا؟ میں کیوں اپنی جان دوں گا؟
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کے لیے بھی جان دے کر کے میں نے کیا دیا، وہ جان تو کس کی دی ہوئی تھی؟ اسی کی دی ہوئی تھی۔ تو جب اس کے لیے جان دے کر کے میں حق نہیں ادا کر سکتا تو اپنی مایوسی میں جان دے کر کے اپنا حق کہاں سے ادا کروں گا؟ تو یہ سوسائڈ سے پروت کرنے والی یہ جو تھنکنگ ہے وہ اسلام کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اب آواز بھی آئی، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان مایوس ہوتا ہے دشمنی کی وجہ سے کہ یہ سارے لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں گا، سارے لوگ میرے دشمن ہوں گے۔ قرآن اس میں بھی ہم کو دوستی کی امید دکھاتا ہے، کہیے نا، پھر سے بولو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ پہلی آیتوں کو چھوڑ کے آگے میں بڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ تو مایوس ہے نا، نا امید ہے نا، امید کی کرن کیسے جاگے گی؟ قرآن بتاتا ہے وہ تیرے ساتھ برائی کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھلائی کر اور امید رکھ، کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تیرے ساتھ جس کی جانی دشمنی ہے وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا۔ یعنی دشمنی میں بھی دوستی کی امید اللہ دکھا رہا ہے، قرآن دکھا رہا ہے۔ یہاں نا امیدی نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ امید ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ موت جو ہے زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، ایک نئے دور کی ابتدا ہے، اس لیے موت میں بھی امید ہے۔ اسی لیے مرنے پر ہمیں سوگ کرنے کا حکم نہیں ہے، سینہ پیٹنے کا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بڑی امید اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جا کر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، آج یہ گئے تو کل ہم کو بھی جانا ہے۔ یہاں بھی امید ہے کہ ہماری ملاقات اپنے رب سے ہوگی اور اسی موت کے دروازے سے گزر کے ہوگی۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یہ کل ہماری باری ہے۔ قبرستان میں بھی جاؤ تب بھی امید کی بات ہے، انتم سلفنا ونحن بالآخرۃ وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون، تم ہمارے آگے ہم تمہارے پیچھے، ان قریب ہم تم سے آ کر کے ملنے والے ہیں، اس لیے ہم تم کو کیوں روئیں، جتنا حکم دیا گیا اتنا کریں، پھر اپنے آخرت کی تم سے ملنے کی تیاری کریں۔ یہ بھی امید ہے۔ موت کی بھیانک وادیوں میں بھی اگر امید کی کرن کہیں مل سکتی ہے تو رسول اللہ کی تعلیمات میں مل سکتی ہے۔ اب میں نے وہ آیت تو پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی امید قرآن پاک میں دلائی ہے، لیکن اب اس کا وقت یہاں نہیں رہا میرے پاس، کیونکہ وقت کا جو پہیہ ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے اور مجھے اس پر مختصر کرنا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ امید افزا یہ باتیں آپ کو امید دلائیں گے انشاءاللہ۔ بس وہ آیت کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اگر گناہ بھی بہت کر لیے ہیں تب بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سانس اٹکنے کا جو آخری جو گرگرا ہوتا ہے نا مرنے سے پہلے کا، اس سے پہلے بھی توبہ کر لے گا، اللہ فرماتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو ہم یہاں ہر ہفتے اسی امید پر آتے ہیں کہ ہفتے بھر میں ہم سے کچھ ہو گیا ہوگا تو توبہ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ توبہ کر کے پھر گناہ کرنا ہے، لیکن توبہ کریں گے، استغفار اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا ہر ہفتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ اسی امید پر ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ جو چیز ہے ہمیں نیک ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ انسان گناہ کر کے ایسا نا امید ہو جاتا ہے کہ اب کیا، وہ سوچتا ہے کہ ابھی ایک کیا تو 10 گناہ اور کر لوں نا، ابھی کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا نہیں بندے تو میرے قریب آئے گا، میں میری رحمت سے قریب ہو جائے گا، تو میں تجھے آج بھی امید دلاتا ہوں، تو توبہ کرے گا میں معاف کروں گا۔ بولیے نا، اللہ ہمیں اس کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔